बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है सीख लेते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाना चाहते हैं, वो स्पेशल है, वो जनरल है, लेकिन आपको नहीं पता कि कितनी मालियत का स्टाम्प पेपर या कितनी परसेंटेज इस पर अदा होनी चाहिए, कितनी रजिस्ट्रेशन फीस है, किस पर्पज के लिए कितनी मालियत का स्टाम्प पेपर होना चाहिए, क्योंकि मुख्तलिफ सिचुएशन पैदा हो सकती है। हो सकता है आपने किसी भाई को देनी हो, किसी अजीज को देनी हो, कुछ आपने प्रॉपर्टी बेच दी हो, उसके अगेंस्ट आप अटॉर्नी बनवा रहे हो, तो काफी सारी सिचुएशन हो सकती हैं। तमाम की तमाम सिचुएशन कोशिश करूंगा इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करूं, क्योंकि जब आप ई स्टैंपिंग की वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पे जो छोटी सी बुक आपको नजर आएगी, जब आप इसको आप ओपन करेंगे और ये देखने के लिए कि पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए कौन सा स्टाम्प पेपर लग सकता है, तो यहाँ पे आपको 4 एग्जाम के पावर ऑफ अटॉर्नी, एक तो 48A, 48B, 48BBA और 48BBB, ये 4 एग्जाम की आपको पावर ऑफ अटॉर्नी, इनकी स्टाम्प ड्यूटी भी मुख्तलिफ आगे नजर आएंगी। कोई 1200 रुपए, कोई 1225 है, कोई 3% है, कोई 2% है। अब ये किस केस में कितनी मालियत का आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तमाम चीजें इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो की डेप्थ में जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर की कोई भी वीडियो जो मैं अपलोड करूं आप तक बर वक्त पहुंच सके। इसके साथ साथ किसी भी व्यूअर ने कोई भी सर्विसेज लेनी है, वो वीजा रिलेटेड मैटर है, वो ट्रांसलेशन सर्विसेज है या लीगल ड्राफ्टिंग है, तो गिवन नंबर 0303582997 पर सिर्फ व्हाट्सएप कर सकता है। इससे कबल काफी सारी वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं अपने चैनल पर। अगर आप यूट्यूब पे लिखेंगे सीख लेते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी, तो काफी सारी वीडियोस यहां पे आएंगी। जो भी आपको इंफॉर्मेशन गेन करनी है इससे रिलेटेड, तो आप यहां से गेन कर सकते हैं। तो मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पे हमारे पास जो नंबर फर्स्ट वाला ऑप्शन है 48A, पावर ऑफ अटॉर्नी 48A, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 500 रुपीज। अब पहले आपको बता दूं कि ये पर्पस क्या हो सकता है। अब इसमें रिलेशन की कोई कैद नहीं है, अपने भाई को दे रहे हैं, दोस्त को दे रहे हैं, वालिद को, वालदा को, किसी को भी दे रहे हैं, तो 500 रुपए का स्टाम्प पेपर आप लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो पर्पस होना चाहिए आपका, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी फ्लैट, दुकान, मकान वगैरह को बेचने का नहीं होना चाहिए। इसमें बेचने का इख्तियार आप नहीं दे सकते। कोई और पर्पज है आपका, किराए पर देना है मकान, किराया वसूल करना है, हायरिंग करवानी है, जो भी पर्पज है आप उसमें दे सकते हैं, लेकिन सेल का इख्तियार नहीं दे सकते। तो सिर्फ 500 रुपए या 525 रुपए का आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो 25 रुपए की जरूरत ये तब पेश आती है जब आपने इस पावर ऑफ अटॉर्नी को रजिस्टर्ड करवाना हो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, और इसकी जरूरत अमूमन पेश नहीं होती, किसी किसी केस में हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप हायरिंग करवा रहे हैं पावर ऑफ अटॉर्नी, तो डिपार्टमेंट की ये रिक्वायरमेंट हो सकती है कि इसको रजिस्टर्ड आपने लाजमी करवाना है। तो उस सूरत में अगर आप रजिस्टर्ड करवाते हैं तो 525, अगर आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, अपने सिंपल कोर्ट केस वगैरह या अदालतों में जमा करवाने होते हैं, तो फिर आपको सिर्फ 500 रुपए का अप्लाई करना पड़ेगा। 525 और 500, और इसमें रिलेशन की कोई कैद नहीं है, और इसमें आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल आउट नहीं कर सकते, उसमें बेचने का इख्तियार नहीं देखते। सेकंड हमारे पास जो है 48B, इसका क्या पर्पस है। इसमें यहां पे लिखा हुआ है व्हेन गिवन फॉर कंसिडरेशन एंड ऑथराइजिंग द अटॉर्नी टू सेल एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो इसमें आ गई है कि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी घर, दुकान, फ्लैट, मकान वगैरह ये बेच सकते हैं। अब दूसरी है यहाँ पे फॉर कंसिडरेशन लिखा हुआ है, यानी अगर ये उस केस में एप्लीकेबल होता है कि जब कुछ लोग अमूमन रजिस्ट्री नहीं करवाते, वो अगर आपने किसी से कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज की है, लेकिन आपने अपने नाम पे उसकी रजिस्ट्री नहीं करवाई, आपने उसकी पेमेंट अदा कर दी है, लेकिन आपने रजिस्ट्री इस वजह से नहीं करवाई कि हो सकता है एक्सपेंसेस ज्यादा हो या कोई भी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन आपने उसकी पेमेंट कर दी है। तो जब आपने उसकी पेमेंट कर दी है, इसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो गई है, तो इस सूरत में आपको ये 3% जो है वो अदा करनी पड़ेगी। 3% उसकी जो डीसी रेट वैल्यू है। अब अगर आपकी जो मार्केट, जो भी आपकी सेटलमेंट हुई, जितने की भी आपने प्रॉपर्टी परचेज की है, वो
اگر تو وہ اماؤنٹ زیادہ ہے ڈی سی ریٹ سے تو آپ کو وہ پے کرنی پڑے گی، آپ کی مرضی ہے وہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، اور اگر آپ وہ پے نہیں کرنا پڑتے تو کم از کم آپ کو ڈی سی ریٹ جو ڈپٹی کمشنر کا جو ریٹ ہوتا ہے انتظامیہ کا، اس ریٹ پر آپ کو یہ پاور آف اٹارنی جو ہے 3% اس پہ ادا کرنے پڑیں گے۔ تو یہاں پہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں اس کی لکھا ہوا ہے ان کیس آف رجسٹریشن۔ اب یہاں پہ تو لکھا ہوا ہے کہ اگر رجسٹریشن کروانی ہے، لیکن چونکہ یہ آپ نے لازمی رجسٹرڈ کروانی ہے، اس میں آپشنل نہیں ہے، کیونکہ جب تک آپ اس کو رجسٹرڈ نہیں کروائیں گے اس میں آپ بیچنے کا اختیار نہیں رکھ سکتے، وہ ویلڈ پاور آف اٹارنی نہیں ہوگی اموویبل پراپرٹی کو بیچنے کے لیے۔ تو 3% تو آپ کو سمجھ آ گیا، اور یہاں پہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں جس میں پیمنٹ انوالو ہو، بے شک وہ عزیز ہے، دوست ہے، کوئی بھی ہے، لیکن پیمنٹ اس میں انوالو ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر تو آپ نے اس کو رجسٹرڈ کروانا ہے تو 500 روپے، بلکہ اس کو رجسٹریشن تو لازمی اس کی ہے ہی ہے، 500 روپے آپ کو رجسٹریشن فیس اس وقت ادا کرنی پڑے گی جب اس کی جو اماؤنٹ ہے 5 لاکھ روپے تک ہو، یعنی آپ نے پراپرٹی 5 لاکھ روپے سے کم کی خریدی ہے، لیکن ڈی سی ریٹ اس کا اگر اس سے کم ہے تو آپ کو 5 لاکھ روپے یعنی 500 روپے اس کی رجسٹریشن فیس ادا کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر اس کی جو اماؤنٹ ہے جو آپ کی سیل پرچیز کی یا ڈی سی ریٹ جو بھی اماؤنٹ ہے وہ 5 لاکھ سے تجاوز کر جاتا ہے، 10 لاکھ ہے، 20 لاکھ ہے، 50 لاکھ ہے، تو اس صورت میں ایک فکسڈ اماؤنٹ رکھی گئی ہے رجسٹریشن کی جو 1000 روپے ہے، اور یہ جب آپ سٹیمپ ڈیوٹی کے لیے اپلائی کریں گے تو آن لائن ہی اس میں پلس ہو کے ایڈ ہو کے آ جاتا ہے۔ یہ آپ کو پرپس سمجھ آ گیا کہ اس میں پیمنٹ انوالو ہوتی ہے، تو جب بھی آپ کے اگر پیمنٹ کا انوالو ہے تو آپ 3% والا آپشن اپلائی کریں، 2% والا نہ کریں، 1200 روپے والا نہ کریں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں 48BBA۔ اب دیکھیں اس پرپس کے لیے ہوتے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے when given without consideration for authorizing the attorney to sell any immovable۔ اب یہ بھی اموویبل پراپرٹی کو بیچنے کے لیے بنایا جا سکتا ہے، اور 1200 روپے کی مالیت اس میں درکار ہوتی ہے۔ اس کی رجسٹریشن فیس ہوتی ہے 2500 روپے۔ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جس بھی اموویبل پراپرٹی کو آپ نے بیچنے کا اختیار رکھنا ہے، دینے ہیں، تو اس کو رجسٹرڈ لازمی کروانا ہے، تو ہم اس کو یہاں پہ آپشنل نہیں رکھیں گے، ان کیس آف نہیں کریں گے، بلکہ اس کو رجسٹرڈ لازمی کروانا پڑے گا۔ تو 2500 روپے اس کی رجسٹریشن فیس ہے، اور 1200 روپے کی مالیت آپ اس میں لگا سکتے ہیں، اس کا اسٹامپ پیپر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے ود آؤٹ کنسیڈریشن۔ تو اب ود آؤٹ کنسیڈریشن ہے، یعنی کہ اگر آپ اس کو جو ہے، اور یہ والی جو کیٹیگری یہ اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے بھائی کو دے رہے ہیں، بہن کو دے رہے ہیں۔ اب اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے رشتے اس کیس میں اپلیکیبل ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں، ہمیں پڑھنا پڑے گا اسٹیمپ ایکٹ 1899 کو۔ اس میں بتایا گیا ہے پاور آف اٹارنی۔ اس کو آگے چل کے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 48BBA۔ یہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے تھے 48BBA، اور یہاں پہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں 48BB اور یہاں پہ اے۔ اس کا مطلب ہے کہ 1200 روپیز۔ اب یہ کس کیس میں ہے لکھا ہوا ہے ان کیس۔ اب یہ جو ڈیٹیل ہے یہ اس ٹائم جو ای اسٹیمپنگ ویب سائٹ ہے وہاں پہ مینشن نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہمیں یہاں سے اس کی انفارمیشن گین کرنی پڑے گی۔ یہاں پہ لکھا کہ 1200 روپے کس صورت میں، ان کیس دی پاور آف اٹارنی از ایگزیکیوٹیڈ بٹوین اسپاؤسز، یعنی میاں بیوی کے درمیان اگر پاور آف اٹارنی میاں بیوی کو دے رہا ہے، بیوی میاں کو دے رہی ہے، تو اس صورت میں 1200 روپے کا لگے گا، اور رجسٹریشن پلس اس کی 1200 روپے کے۔ لیکن یہ وداؤٹ کنسیڈریشن ہے، یہ بغیر پیمنٹ کے ہے، یعنی کہ اگر آپ اٹارنی ہولڈر ہیں تو آپ نے جو بھی اماؤنٹ آئے گی آپ نے اس کو اصل مالک کو دینی، کیونکہ اس میں آپ کی اصل ملکیت اس کی ہے اور اسی کو پیسے پہنچنے چاہیے۔ تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اسپاؤسز کے درمیان ہے، یا بٹوین ون وائف اور ویڈو اینڈ این ادر وائف اور ویڈو آف سیم ہسبینڈ، یعنی ایک ہی ہسبینڈ کی اگر دو بیویاں ہیں تو آپس میں اگر وہ ایک دوسرے کو دے رہی ہیں، یا ویڈو ہیں تو آپس میں جو ہے وہ دے رہے ہیں، تو اس صورت میں بھی یہی آپ کیٹیگری اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور آگے لکھا ہوا ہے کہ بٹوین فادر مدر سن ڈاٹر گرینڈ پیرنٹس گرینڈ چلڈرن اور سبلنگز۔ اب سبلنگز ہوتا ہے بہن بھائی، تو اس صورت میں آپ اگر اٹارنی اپلائی کر رہے ہیں وداؤٹ کنسیڈریشن ہے تو یہ کیٹیگری آپ اپلائی کر سکتے ہیں، جو 1200 روپے کی ہے، یعنی 1225 آپ کہہ لیں، اور اس میں وداؤٹ کنسیڈریشن، کوئی کنسیڈریشن یعنی کہ اس پیسہ انوالو نہیں ہے، یعنی سیل پرچیز نہیں ہے اس پراپرٹی کی۔ اگلے ہمارے پاس جو لاسٹ والی آپشن ہے 48BB۔ اب اس کا کیا پرپز ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے when given without consideration for authorizing the attorney to sell any immovable۔ اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ بھی وداؤٹ کنسیڈریشن ہے، یہاں پہ بھی وداؤٹ کنسیڈریشن ہے، یہاں پہ بھی سیل آؤٹ immovable پراپرٹی کا آپشن جو ہے اختیار دیا جا رہا
رہا ہے, یہاں پہ بھی سیل آؤٹ اموویبل پراپرٹی کا اختیار دیا جا رہا ہے, یہاں پہ 1200 روپے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے, یہاں پہ 2% کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. تو اس میں کیا ڈفرنس ہے؟ تو ہمیں دوبارہ اسٹیمپ ایکٹ پہ جانا پڑے گا, اسٹیمپ ایکٹ 1899. اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اوپر والا تو ہم آپشن پڑھ چکے ہیں کہ 1200 روپے اور 25 روپے رجسٹریشن کے, اس صورت میں کہ جب میاں بیوی یا ویڈو وغیرہ آپس میں ایک دوسرے کو دے رہے ہیں تو اس صورت میں, یا بہن بھائی, والد والدہ یا گرینڈ چلڈرن گرینڈ پیرنٹس, اس صورت میں. لیکن اگر دیگر کوئی کیس ہے اس میں جو ہے وہ بھی وداؤٹ کنسیڈریشن ہے, یعنی اگر آپ کسی دوست کو دینا چاہ رہے ہیں, کسی اور عزیز کو دینا چاہ رہے ہیں, کوئی دور کا عزیز ہے, کوئی دوست ہے, کوئی رشتہ دار ہے, دور کا محلے دار ہے, کوئی بھی ہے, لیکن اس میں کنسیڈریشن انوالو نہیں ہے, وداؤٹ کنسیڈریشن ہے, اس میں بھی ملکیت آپ کی ہی ہوگی اگر آپ دینا چاہ رہے ہیں اس کو, تو اس صورت میں آپ کو 2% اس کی جو ڈی سی ریٹ ویلیو کم از کم وہ ادا کرنی پڑے گی. اب ڈی سی ریٹ کوشش کروں گا الگ سے ویڈیو اپلوڈ کروں کہ کیسے ڈی سی ریٹ کو کیلکولیشن کی جاتی ہے. اگر کوئی شخص چاہتا ہے تو کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتا ہے, میں کوشش کروں گا کہ پھر اس کو جلد از جلد ویڈیو اپلوڈ کر دوں. تو اس صورت میں اب یہ یعنی کہ جو اگر اوپر والا کیس اپلیکیبل نہیں ہے تو اس صورت میں آپ کوئی بھی دیگر کیس ہے, کسی دور پار کے عزیز کو, دوست کو جو ہے وہ اٹارنی اپوائنٹ کر رہے ہیں, تو اس صورت میں اور اس میں پیمنٹ انوالو نہیں ہے, یعنی سیل پرچیز کا معاملہ نہیں ہے, تو آپ 2% اس کو ادا کریں گے, پلس اس میں 25 روپے رجسٹریشن فیس بھی اس کو ادا کرنی پڑے گی.